اور جی یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز. آگے بڑھتے ہیں. جس طرح میں نے بات کی تھی کہ ایک پہلو کو تو اجاگر ہم نے کیا ہے، لیکن باقی کچھ اور پہلو ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے شو میں. تو بانی پاکستان کے حوالے سے اب ہم نے بات کرنی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم شخصیت اور ان کے باوقار طرز زندگی پر نظر ڈالیں گے، جن کا شمار برصغیر کے عظیم ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے. ان کی شخصیت، وقار، اصول پسندی اور غیر معمولی عزم کی روشن مثالی تھی. مشکل حالات میں بھی انہوں نے یہ ثابت قدمی اور حوصلے کا دامن کبھی نہیں چھوڑا تھا اور برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. اگر بات کی جائے ان کے لباس کی تو ان کی شخصیت کی طرح ان کا لباس بھی باوقار اور نفیس ہوا کرتا تھا. مغربی سوٹ، ٹائی پہنے، پالش جوتا پہننے کے ساتھ ساتھ جب وہ قومی مواقع پر شیروانی زیبتن کیا کرتے تھے، جناح کیپ پہنا کرتے تھے، ان کی ایک پہچان کا وہ حصہ ہوا کرتی تھی. اب ان کی شخصیت، ان کے شاندار طرز گفتگو، نفیس لباس اور باوقار انداز سے نہ صرف مسلمان بلکہ انگریز اور ہندو بھی بہت متاثر ہوتے تھے اور انہیں برصغیر کا ایک انتہائی سنجیدہ اور قابل رہنما مانتے تھے. مختصراً قائد اعظم کی شخصیت ایسی تھی کہ مخالف بھی ان کے وقار اور ان کے اصولوں کے قائل ہوا کرتے تھے. مزید ان کی شخصیت کے متعلق ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں اور جن سے آپ کی ملاقات رہتی ہی ہے وقتاً فوقتاً، تو ان کو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے اور ان سے جانیں گے قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے. احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر احمد حماد ہیں، رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، مصنف ہیں اور آپ سے اور ہم سے ملاقات رہتی ہے لیکن اسکرین کے اس پار رہتی ہے. تو آج ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں بلایا ہے کہ تاکہ قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ منیبا بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ہی ساتھ حامد سعید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، انٹرنیشنل وارڈروب کنسلٹنٹ ہے اور ان سے جانیں گے کہ جو قائد جو لباس پہنا کرتے تھے، جس طرح کی ڈریسنگ کرتے تھے اس زمانے میں، آج ہم ان سے کس طرح کی انسپریشن لے سکتے ہیں اور وہ کس طرح ہم جو آج کا نوجوان ہے ان سے انسپائر ہو سکتا ہے. تو حامد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آج قائد کی پرسنالٹی کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے. تو پروفیسر صاحب سب سے پہلے میں آپ ہی کی طرف آؤں گی. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت میں کون کون سی ایسی نمایاں خصوصیات تھی جن کے بارے میں آج کے نوجوان کو جاننا بے حد ضروری ہو گیا؟ جی ایک تو چونکہ میرا تعلق فلم اینڈ براڈ کاسٹ اینڈ ٹی ایف ٹی تھیٹر وغیرہ کے ساتھ ہے، تو میرے لیے جو بہت زیادہ انسپریشن بات لگتی ہے قائد اعظم کی وہ یہ تھی کہ ان کو شیکسپیئر زیادہ تر یاد تھا، زبانی یاد تھا. پھر وہ تنہائی میں شیکسپیئر کے، ہیملیٹ کے اور کنگ لیئر وغیرہ کے ڈائلاگ، میکبیتھ کے ڈائلاگ اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے. جیسے مونولوگز آتے ہیں نا ہیملیٹ کے، اور وہ مونولوگز تو اب کوئی شاید ایسا رائٹر ہو جس نے وہ مونولوگ نہ پڑھے ہوں. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کویسچن. تو اس طرح قائد اعظم ان کو زبانی یاد تھا. پھر قائد اعظم کے بارے میں ہیکٹر بولیتھو نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ لنڈن گئے تو وہاں پہ ان کو ایک فلمیں کچھ دیکھی انہوں نے، تو ان سے متاثر ہوئے اور اس کا ایک ہیرو تھا، ایک فلم کا ہیرو تھا جو ڈیٹیکٹیو تھا، جاسوس. تو لیکن اس کا اٹائر جو تھا وہ قائد اعظم کو بڑا پسند آیا. ایک ہیٹ ہے اور اس کے بعد لانگ کوٹ ہے اور ہاتھ میں سگار ہے. تو وہ شخصیت، وہ جو پرسنالٹی تھی، ویسے تو یہ حامد صاحب کا یہ ہے لیکن ان کی شخصیت میں یہ جو چیزیں تھیں یہ انسپریشن انہوں نے اس فلم سے لی. لیکن میرے لیے شیکسپیئر کے ڈرامے اور شیکسپیئر کے ڈراموں کو بلند آواز میں پڑھنا، اس سے منیبا یہ ایک اسینشل جو ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی قائد اعظم میں، وہ حیران کن تھی. اور وہ یہ تھی کہ ان کی اوریشن، ان کی تقریر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی شاندار ہو گئی. جب آپ سٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں تو ڈائلاگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ڈائلاگ بولنے میں ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ میں آنا چاہیے. یہ ان کی تربیت ہو رہی تھی. پھر بعد میں جب وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جن لوگوں کو انگریزی نہیں آتی تھی وہ بھی کہہ اٹھتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. یہ تھی طاقت ان کی اوریشن کی، ان کی تقریر کرنے کی صلاحیت کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی بنیادی ٹریننگ جو تھی وہ شیکسپیئر نے کی ہے. وہ شیکسپیئر نے کی ہے. اور ان کے اب ذرا لباس کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ ان کے لباس سے بھی ان کا اورا جو ہے وہ جھلکتا تھا. وہ جو چیز کہتے تھے، اگر وہ فہم اتنا رکھتے تھے، جس طرح پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ شیکسپیئر کو کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ مانتے تھے، تو ان کے لباس سے
جب آپ ان کو دیکھتے ہیں یا ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وقار اور وہ جو ایک بلند مرتبے والا جو ایک کہہ لے کہ ویلیویبل چیز ہوتی ہے وہ کس طرح جھلکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لباس کے اندر؟ پہلے میں تو پروفیسر صاحب نے بات کی ہے اس کی میں ذرا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر وہ پولیٹیشین نہ بنتے تو ایک ایکٹر بنتے. انہوں نے ایکٹنگ کی بہت ساری کلاسز لیں اور آئی تھنک دیٹ ریئلی ہیلپ ہم یو نو ہاؤ ٹو پٹ اپ ہز کیس. فائنلی جب انہوں نے پاکستان کا کیس بلڈ کیا تو آئی وڈ سے دیٹ یہ چیزیں اور جو انہوں نے شیکسپیئر کے بارے میں بتایا ہے آئی تھنک وہ ان کی جو شخصیت کا بہت بڑا حصہ تھیں. وہ ان کی جو انیشیل پریپریشن تھی کیونکہ ڈریسنگ تو بعد میں آئی ہے نا. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یو نو آئی ول گو آن دا لم ٹو سے دس کہ اگر قائد اعظم کے پاس وہ کمیونیکیشن اسکلز نہ ہوتی ان کی پریزنس وہ نہ ہوتی جو انہوں نے بلڈ کی تو شاید پاکستان بننا بہت مشکل ہوتا کیونکہ دیر ور آرٹس ور آل اگینسٹ اس. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بڑی سینٹرل بات ہے اس سے پہلے کہ ہم ڈریسنگ کی بات کریں. قائد اعظم نے ایک بات جو ہے نا شروع میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ جب تک وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے وہ اپنی سوچ کو اس طرح انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے. تو پہلے بیرسٹر تھے جو بامبے میں اینڈ یو نو جسے کہتے ہیں کہ یو نو ہائیسٹ فیس وہ لیتے تھے اینڈ ہی واز اے ویری ویری کیپیبل بیرسٹر اینڈ اٹارنی. تو اس طرح انہوں نے اپنے آغاز کیا اپنی جو یو نو اپنی پروفیشنل کریئر کا. تو ڈریسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں تک آتا ہے بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈریسنگ میں بھی ایک اپنا نام منوایا. اس وقت کے جتنے ویل ڈریس بیسٹ ویل ڈریس مین میں سے ان کا ذکر ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ تھی کہ ایک ان کی فزیک اگر دیکھیں ہم تو فزیک ان کی بڑی لین سی فزیک تھی. پاسچر بڑا زبردست تھا. وہ ایکٹنگ سے آیا ان کے پاس اور یو نو لازمی بات ہے کانفیڈنس تھا. یو نو ہی فیلٹ ویری اسٹرانگ اباؤٹ واٹ ہی واز ریپرزینٹنگ. تو ڈریسنگ میں انہوں نے جو اس وقت کا ٹاپ فیشن جو تھا اس کو انہوں نے اپلائی کیا اور فالو کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہاں سے وہ کپڑے سلواتے تھے. جو سیول روڈ دنیا کی مشہور ترین ابھی بھی بہت ایکسپینسو اسٹریٹ ہے لنڈن وہاں سے ان کے سوٹ تھے. اور ہی مسٹ ہیو ہیڈ مور دین 200 سوٹس ان ہز کلازٹ. سلیکشن ان کے پاس انارمس تھی اور ٹائی ایک دفعہ لگاتے تھے دوسری بار کبھی نہیں لگاتے تھے سیم ٹائی. So he had a tremendous collection of ties. ٹیسٹ لیول جو ان کا تھا ان کا ڈریسنگ میں ان کا ایون ہومز میں he had 3 ہومز. 2 لنڈن میں تھے ایک ان کا بامبے میں ہاؤس تھا اور اس کو تو ٹاپ آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا. تو he had a great جسے کہتے ہیں ٹیسٹ ان کا بڑا یو نو ایستھیٹک سینس ان کی اور ٹیسٹ یعنی کہ انہوں نے ڈریسنگ میں جو گورے وہاں کے تھے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. وہ بھی ان کی ڈریسنگ کے ان کی پرسنالٹی کے دائی ہوتے تھے. وہ بھی ان کو بہت زیادہ پریز کیا کرتے تھے اس سارے معاملے کے اندر. اچھا حماد صاحب برصغیر کے اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے لیے قائد اعظم کی سب سے بڑی جد و جہد کیا تھی اور وہ قائد اعظم خود اگر کسی مشکل حالات میں ہوتے تھے تو وہ کس طرح اس کو ہینڈل کیا کرتے تھے؟ ان کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ جب قیام پاکستان کے لیے تحریک شروع ہوئی تو وہ چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے. اپنے لوگوں کو قائل کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا. اس کے بعد باقی لوگوں کو قائل کرنا کیونکہ اپنے لوگوں نے تو طاقت بننا تھا اور یہ دکھانا تھا انہوں نے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں اور میں ان کی آواز ہوں. ان کی آواز بننے کے لیے پہلے ان کے دلوں میں اترنا ضروری تھا اور وہ تو لوگ ریپیل کر رہے تھے بہت عرصے سے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کلین شیوڈ شخص ہے, انگریزی بولتا ہے, اردو اس کی خراب ہے, تو یہ ہمیں کیسے ریپرزینٹ کرے گا. تو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں خاص طور پہ, ویسے پاکستان بھر میں, لیکن پنجاب اور سندھ میں خانقاہوں کا اور مزاروں کا اس کا ایک کلچر ہے اور ان کا انفلوئنس ہے بہت زیادہ, اور گدی نشین ہیں اور گدیوں کے اثر میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. تو ان گدی نشینوں کو قائل کرنا قائد اعظم کے لیے ایک اچھا خاصا تھا, ایک مرحلہ تھا. تو انہوں نے قائل کیا اور یہاں پہ بڑے بڑے جو سجادہ نشین یا گدی نشین تھے وہ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, یہ ہمارے وکیل ہیں اور یہ ہماری آزادی کی جنگ لڑیں گے, وکالت کر کے لڑیں گے وداؤٹ لفٹنگ اپ دا گن. تو قائد اعظم صاحب جو تھے, جناح صاحب جو تھے, انہوں نے وداؤٹ گوئنگ انٹو دا جیل انہوں نے ایک سکسیسفل تحریک چلائی
اور اس تحریک کے نتیجے میں یہ وطن حاصل کیا. اور یہ وطن یہ یاد رہے کہ 1947 میں جو بنا تھا وہ بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا, اور ایک بہت اور بنگلہ دیش کی آبادی ہمارے یہاں سے زیادہ تھی اس وقت. تو ایک بہت بڑی اس وقت کی اسلامی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت یہی تھی 1947 میں. اس کے بعد اب آپ آج دیکھیں کہ قائد اعظم کے ویژن کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ایک واقعہ ریسنٹلی ہوا, بہار کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے ایک بچی کے چہرے سے نقاب نیچے کیا, تو ہمیں فوراً ایک ہی بندے کا ذہن میں آتا ہے نام, وہ تھینکس کیا قائد اعظم. بالکل, وہ مسعود رانا گاتے تھے تیرا احسان ہے احسان, تو وہ قائد اعظم کا احسان ہے کہ ہم شکر ہے کہ ایسے وطن میں ایسے بالکل جہاں پہ اس طرح کے معاملات ایسے سرے عام نہیں ہوتے, اور لوگ پیچھے کھڑے ہنس رہے تھے اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب. بعد میں بھی ان کا جو بہار کے جو منسٹر ہیں ان کا انٹرویو آیا, انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جس کے اوپر میں شرمندہ ہوں, میں نے کچھ اور تو نہیں کر دیا. جی بالکل. تو یہ اور دوسرا ایک اہم واقعہ جو بین الاقوامی نوعیت کا یعنی اہمیت کا حامل ہے, اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب تک وہ بھارتی انفلوئنس میں رہا, اب پچھلے 1.5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ بالکل کایا کلپ ہو گئی, اور پاکستان کے وہ قریب ترین آ رہا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل برادری میں جو ایک اہمیت مل رہی ہے, یہ قائد اعظم کا کے ویژن کا ہی تو ثمر ہے, اور اس کی سچائی کی ایک بہترین مثال ہے کہ قائد اعظم بالکل درست سوچ رہے تھے, اور قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلام کا کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے. آج دیکھیں کہ آپ کے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ آیات کو کوٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کی مدد اترتے ہوئے جب بھارت کے ساتھ یہ مئی میں ہماری جنگ ہوئی, اور جیسے ہی ہم نے جنگ جیتی ہے وہ 3-4 روزہ, اس کے بعد اب دیکھیں کہ دنیا میں ابھی لیبیا کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے ایک تاریخ ساز معاہدہ کیا ہے, اور یہ ایک ہی نہیں ہے, ملٹیپل معاہدے آگے ہونے جا رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوتا ہوں اس شخص کی کہ مطلب ہمارے تو بابا جی ہیں, تو بابا جی کے ویژن کو سلام کرتے ہیں ہم, اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک اتنا پڑھا لکھا آدمی اور ایک اتنا اور کبھی جیل نہیں گیا اپنی سیاسی اسٹرگل کے نتیجے میں, اور اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تب تک لیڈر ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکتے, اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ جیل کی ہوا نہیں کھاتے. بالکل, لیکن قائد اعظم کو سلام کریں آپ کے کیا زبردست. اس روایتی سیاست کو اپنے اندر پنپنے نہیں دیا نا, انہوں نے سیاست کا رخ ہی چینج کر دیا. بالکل, بلکہ انہوں نے مفاد کی سیاست نہیں کی, مفاد کی سیاست نہیں کی, بلکہ ایک بہت اچھا ٹریبیوٹ اسٹینلے وولپرٹ کا ایک بڑی مشہور کتاب ہے, اس کا ایک کوٹ ہے جو میں نے ویسے وہ پوری کتاب پڑھی کیونکہ تبصرہ کرنا تھا, لیکن اس کا جو کوٹ انہوں نے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے وہی اس کے جو ہے نا کتاب کا ایسنس ہے. وہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا موڑتے ہیں, اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو جغرافیہ تبدیل کر دیتے ہیں, اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک قوم بناتے ہیں, اور جناح صاحب نے یہ تینوں کام کیے. کیسی کمال کی بات ہے. ویری نائس, ویری گڈ. اچھا, جیسے حماد صاحب نے کہا کہ اس وقت اگر یہاں کے برصغیر کے مسلمانوں کو یہ چیزیں دیکھی جائیں تو قائد اعظم ایک ایسی پرسنالٹی تھے جو سوٹ بوٹ پہنتے تھے, جن کو صحیح طرح اردو بھی شاید نہیں آتی تھی, انگریزی بولتے تھے, تو ان کا امپیکٹ ان کی باتوں کا امپیکٹ ہونا بڑا ضروری تھا کہ ان کو ایک الگ ریاست وہ دلوانا چاہ رہے تھے مسلمانوں کو. آپ جب کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی کا اورا آپ کے کپڑے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی نظر آتی ہے آپ کے کپڑوں سے, ڈریسنگ سے, کہ آپ نے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. وہ وکالت کر رہے تھے اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کی. آج کے اگر وکیل کی آپ صورتحال دیکھتے ہیں اور اس وقت کے قائد اعظم کی پرسنالٹی آپ دیکھتے ہیں, بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آج کے وکیل کی صورتحال دیکھی جائے تو پرسنالٹی اور کپڑوں میں دیکھا جائے تو اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا, نہ انفارمیشن تھی, نہ کچھ تھا, تب بھی ان کا دیکھیں تو اچھی سٹچنگ ہے, اچھا انہوں نے کپڑا پہنا ہوا ہے, بڑی فٹنگ اچھی ہے. اور آج کا وکیل ہر چیز ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی پرسنالٹی نہیں اڈاپٹ کر سکا. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات ہے نان وربل کمیونیکیشن کی, اور نان وربل کمیونیکیشن کے وہ ماسٹر تھے. تو جو میں 4-5 چیزیں کہتا ہوں کہ نان وربلی آپ کو کمیونیکیٹ کرنی چاہیے, اپنے ڈریس سے, اپنے اٹائر سے, اپنے اورا سے, پرسنالٹی سے, وہ ان کی تو وہ ایپٹمی تھی, موسٹ انہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ بیسٹ وے انہوں نے پریزنٹ کیا. تو سب سے پہلی چیز جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا کامیاب لگتا ہے. تو کامیاب تو وہ لگتے تھے, جسے کہتے ہیں نا کہ اگر وہ کامیاب نہیں لگتے تھے تو پھر کون کامیاب لگتا تھا. تو یہ ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ آپ اپنی ڈریسنگ کے ساتھ کتنے پاورفل لگتے ہیں, کتنے امپورٹنٹ لگتے ہیں. تو آپ قائد اعظم کو دیکھ لیجئے, ایکسٹریملی پاورفل لگتے تھے, ایکسٹریملی امپورٹنٹ لگتے تھے.
پھر ہم اپنے وکیل کی طرف آتے ہیں, آج کے وکیل کی طرف. یہیں سے سٹارٹ کریں گے. حامد صاحب مجھے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو آج کے وکیل کس طرح انسپریشن لے سکتے ہیں قائد کی اس وقت کی پرسنالٹی سے اور ڈریسنگ سے, وہ بات کریں گے اس بریک کے بعد.